کو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ دنیا میں ہر انسان یعنی ہر ماں باپ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ایک باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور باپ اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور باپ اپنے بچے کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے رات اور دن محنت کرتا ہے، رات کے نیند کو قربان کرتا ہے اور دن کے دھوپ کو برداشت کرتا ہے، محنت و مزدوری کر کے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ اس بات پہ دال ہے کہ ایک باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ماں بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن یقین جانو جس خدا کو آپ مانتے ہو اور جس کی آپ عبادت کرتے ہو وہ خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ میرا خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پریشانیوں میں مبتلا ہو، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دقتوں کا سامنا کرے، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیفوں کا سامنا کرے، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پریشان حال ہو۔ وہ رات اور دن صبح ہو مساء وہ رب کے بارگاہ میں اپنے اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ اور آپ یقین جان لو اور اپنے سینے پہ یہ بات بٹھا لو میرے دوستو، ماں اور باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعائیں فرما دیا کرتے ہیں، مولا ماں اور باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرمایا کرتا ہے۔ اور جو سے بولیں سبحان اللہ، اور جو سے بولیں سبحان اللہ، ماں اور باپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہے، مولا قبول فرماتا ہے۔ لہذا میں ان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اور میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ماں اور باپ ابھی زندہ ہیں، والدین اگر باحیات ہیں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اپنے والدین کی خدمت کر لو، ان سے دعائیں لے لو اور انہیں راضی رکھنے کی کوشش کرو، اور اگر والدین دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو اور ان کے لیے ایصال ثواب کیا کرو۔ یہ پیغام میں دے رہا ہوں، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا پریشانیوں کا سامنا کرے۔ اللہ اکبر، میرا خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہی رب فرما رہا ہے قرآن مقدس میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاویں تو کیسے بچاویں؟ ہم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاویں تو کیسے بچاویں؟ ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاویں تو کیسے بچاویں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ابھرتا ہوگا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو میرے دوست، اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے صرف آپ 2 کام کیجئے۔ اگر آپ اس 2 کام کو انجام دیجئے گا تو اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ مولا ہمیں جہنم سے بچا کر کے اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ صرف آپ 2 کام کیجئے، کریں گے آپ؟ بولے انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ صرف آپ 2 کام کیجئے، جب اس 2 کام کو آپ انجام دیجئے گا تو آپ جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے۔ آپ کہو گے مولانا جلدی کرو، اس 2 کام کو آپ جلدی بتاویں جسے ہم کریں اور جہنم کے آگ سے بچ جائیں۔ رب کا وعدہ بھی ہے، اس وعدے کو میں آگے لے کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔
اگر آپ اس دو کام کو کریں گے تو آپ جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے. اگر ہماری ماں اور بہنیں اس دو کام کو انجام دے گی تو وہ جہنم کے آگ سے بچ جائے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دو کام ہیں تو کون سے کام ہیں جسے کرنے سے ہم جہنم کے آگ سے بچ جائیں گے؟ تو سنیں گے آپ دو کام. ان دو کاموں میں سے پہلا کام ہے ایمان. اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے. نبی کریم جان مسیحا رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ محبت کیجئے. اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت قاطع شرک و بدعت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان پکار اٹھے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہے انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کیجئے، لیکن ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان تو محبت رسول ہی کا نام ہے. لیکن آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، میں جلدی بتانا چاہتا ہوں. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان بزرگوں کی دعاؤں کو لے کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آخر ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انسانی لباس کو اختیار فرما کر کے حاضر ہوئے تھے. اور حاضر ہونے کے بعد بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، حاضر ہونے کے بعد پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ و تسلیم سے 4 سوالات کیے تھے. اور ان 4 سوالات میں سے پہلا سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے جواب دیا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی تمام کتابوں کو مانو، اللہ کے تمام فرشتوں کو مانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانو، حشر کو مان لو. یہ ایمان ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور خود میرے خدا نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. بولے میں تھوڑی تو بابو مت رہنے دو. اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے عیب ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. میرے دوست اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی آپ کا یہ بھی تو عقیدہ ہے وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے. آپ رات کے تاریکی میں بولو پھر بھی میرا رب سنتا ہے، دن کے اجالے میں بولو پھر بھی میرا رب سنتا ہے، تنہائی میں بولو پھر بھی میرا رب سنتا ہے، مجمع عام میں بولو پھر بھی میرا رب سنتا ہے. ہمیں یار کچھ بھی مت بولو، اپنے دل ہی دل میں سوچو، میرا رب جان جاتا ہے کہ میرا بندہ سوچ کیا رہا ہے. اور زور سے بولو، اور زور سے. آپ بولتے ہو میرا رب جان جاتا ہے کہ میرا بندہ بول کیا رہا ہے، وہ سننے والا ہے. جب سننے کی بات آئی ہے تو اسے سامنے رکھ لو. 2 عظیم بزرگوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہر جمعے میں یہ اعلان کیا جاتا ہے، منبر سے یہ پکارا جاتا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ذات اگر کسی کی ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے. وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے ہیں. کون ہے قرآن کی تلاوت کرنے والے؟ وہ ہیں جو انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں. قرآن کی تلاوت وہ کر رہے ہیں. کون ہے تلاوت کرنے والے؟ جو جنتی ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے دنیا ہی میں بشارت دے دی ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے،
मुबशरा में से है। कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जन्नत के हर दरवाजे से अबू बकर से कहा जाएगा ओ अबू बकर आओ इससे दाखिल हो जाओ, अबू बकर आओ इससे दाखिल हो जाओ, अबू बकर आओ इससे दाखिल हो जाओ। कितने असीम जात है वो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ओ अबू बकर सिद्दीक के दीवानों, ओ अबू बकर के चाहने वालों, ओ अबू बकर के मानने वालों, ओ अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुण गाने वालों, ओ सहाबा के मानने वालों, ओ ताबईन के मानने वालों, ओ तबे ताबईन के मानने वालों, ओ इमाम मुज्तहिदीन के मानने वालों, ओ गौस कुतुब खाजा के मानने वालों, ओ औलिया कराम के मानने वालों, आप इन बुजुर्गों की तारीफ उठा करके देखें। सैयदना शेख गुलाम हैदर शाह की तारीफ उठा करके देखें, गरीब नवाज की तारीफ उठा करके देखें, मखदूम सिन्हा की तारीफ उठा करके देखें, मखदूम बिहारी की तारीफ उठा करके देखें, इमाम अहमद रजा खान की तारीफ उठा करके देखें, गौसो कुतुब अब्दाल की तारीफ उठा करके देखें, तो तारीख में आप ये पाओगे इनके सुबह शाम इबादतों में गुजरते थे और कुरान की तिलावतों में ये वक्त को गुजारा करते थे। हम तो इनके चाहने वाले हैं, हम तो इनके गुण गाने वाले हैं। हम दावा भरते हैं और सीना ठोक करके कहते हैं हम सैयदना गुलाम हैदर शाह के मानने वाले हैं, गौसो खाजा के हम मानने वाले हैं। हमारी नमाजों का क्या हाल है, कुरान की तिलावत का क्या हाल है। ये तो सुबह शाम कुरान की तिलावत किया करते थे, हम किस कदर कुरान पढ़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक कुरान की तिलावत करते हैं, लेकिन इनके कुरान पढ़ने का अंदाज ये है, ये धीरे धीरे पढ़ते थे, नरम लहजे में पढ़ते थे। सुनेंगे थोड़ी देर? बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। कल वहाँ लोग पैसा लुटाएंगे जहाँ लुटाने से एक रत्ती बराबर भी सवाब नहीं है, एक रत्ती बराबर भी सवाब नहीं है। नचनियों को पैसा देने से कान के पर्दे को खोल करके सुन ले, गुनाह के सिवा कुछ नहीं है उन नालायकों नाहनजारों को पैसा देने से। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पैसा मांग रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना दिया, सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं है। लिहाजा इन उलमा कराम को नवाजिए तो सवाब पाइएगा। मैं ये बता रहा था अबू बकर सिद्दीक कुरान की तिलावत कर रहे हैं, लेकिन उनके कुरान पढ़ने का अंदाज ये है, धीरे धीरे पढ़ते थे, नरम लहजे में पढ़ते थे, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते थे। वहीं पे उमर इब्न खत्ताब हैं, जब ये कुरान की तिलावत करते थे तो जोर से पढ़ा करते थे, बुलंद आवाज से पढ़ा करते थे, जोर से पढ़ा करते थे। ये दोनों बुजुर्ग गए हैं नबी के बारगाह में, और जब नबी के बारगाह में ये दोनों बुजुर्ग गए थे, उमर इब्न खत्ताब भी गए थे, सिद्दीक अकबर भी गए थे, तो मेरे आका सिद्दीक अकबर से कहते हैं ओ सिद्दीक आप कुरान की तिलावत किया करते हो, आप कुरान पढ़ा करते हो, सिद्दीक नरम लहजे में क्यों पढ़ते हो, धीरे धीरे क्यों पढ़ते हो, आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ते हो। क्या जवाब दिया था सिद्दीक अकबर ने? जवाब सुनने से पहले एक मरतबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए जनाब सिद्दीक अकबर ने जवाब क्या दिया है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया था या रसूल अल्लाह, मैं जिसकी किताब पढ़ता हूं उसकी कुव्वते समाअत में दूर करीब बराबर है, दूर और करीब बराबर है। मैं जोर से पढ़ूं फिर भी रब सुनता है, आहिस्ता पढ़ूं फिर भी रब सुनता है। ओ सिद्दीक अकबर के मानने वालों, हम सबों का यह अकीदा है कि जो हम बोलते हैं वो मेरा रब सुनता है। तो जिसका ये अकीदा हो वो सुनने वाला है, मेरा रब सुनता है। सीने पे हाथ रख करके बताओ, क्या वो किसी की बुराई करेगा, चुगली खाएगा, एक दूसरे की गीबत करेगा, एक दूसरे के बारे में गलत बात बोलेगा? इसलिए कि मोमिन का अकीदा है कोई सुने या ना सुने मेरा रब सुन रहा है। ये देखिए हमारे डॉक्टर साहब दारुल अहले सुन्नत मिसबाहुल उलूम के अजीम सेक्रेटरी हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जिसका ये अकीदा हो कि अल्लाह सुनता है वो किसी की गीबत नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा, किसी की चुगली नहीं खाएगा, इसलिए कि वो जानता है कोई सुने या ना सुने मेरा रब सुन रहा है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से। उमर इब्न खत्ताब से पूछते हैं, उमर आप कुरान पढ़ते हो तो जोर से क्यों पढ़ते हो, बुलंद आवाज से क्यों पढ़ते हो उमर? उमर जवाब देते हैं या रसूल अल्लाह,
میں اس لیے قرآن زور سے پڑھتا ہوں. جواب سنیں گے؟ اس لیے میں قرآن زور سے پڑھتا ہوں کہ قرآن پڑھ کر کے میں شیطان کو بھگایا کرتا ہوں. آنکھوں سے سبحان اللہ. قرآن پڑھ کر کے میں شیطان کو بھگاتا ہوں. عمر ابن خطاب کے جواب سے یہ پتہ چلا. اور آ سکتے ہیں موٹا رقم مانگتا لیا. قرآن پڑھ کر کے میں شیطان کو بھگاتا ہوں، یہ عمر ابن خطاب کا جواب ہے. پتہ یہ چلا مسلمانوں، عمر ابن خطاب کے جواب سے یہ پتہ چلا جس جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں. اس جگہ سے شیاطین بھاگ جایا کرتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمارا گھر شیاطین کے شر سے محفوظ رہے، خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اپنے گھر والوں سے کہو قرآن کی تلاوت کرو، آپ کا گھر شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا. قریب کرو ذہن کو، جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ پہ اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں اور قرآن کو سماعت کیا کرتے ہیں. باتیں بہت طویل ہے اس لیے میں قریب بتاتا ہوں اور ان لوگوں کو جگاتا ہوں جو لوگ سو رہے ہیں. یہ کون کر رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں. اب قریب کیجئے گا ذہن کو. ہمارا عقیدہ ہے اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے. اپنا یہ بھی عقیدہ ہے وہ دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. وہ دیکھنے والا بھی ہے. چاہے بندہ رات کے تاریکی میں کوئی کام کرے یا دن کے اجالے میں کرے، تنہائی میں کرے یا مجمع عام میں کرے، کھیت میں کرے یا کھلیان میں کرے، مسجد میں کرے یا مدرسہ میں کرے، جہاں بھی بندہ فعل کو انجام دیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے. جب دیکھنے کی بات آئی ہے تو اسے ذہن میں رکھو. ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل کے جانب تشریف لے گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ جنگل کے جانب تشریف لے گئے تھے. ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا تھا، چرواہا تھا وہ، بکری چرانے والا تھا وہ. عمر ابن خطاب ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں او بندہ ایک بکری کا بچہ مجھ کو دے دے. اس سے کہا جا رہا ہے بکری چرانے والے سے ایک بکری کا بچہ مجھے دے دے. اس نے کہا میں آپ کو بکری کا بچہ نہیں دوں گا. وہ جان نہ سکا کہ آنے والے امیر المومنین عمر ابن خطاب. نہیں دوں گا. ارے دے دے پیارے. بولا نہیں دوں گا. کیوں نہیں دو گے جی؟ اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ایک چرواہا ہوں، بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں. میں بکریوں کو چرانے والا ہوں، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس لیے میں نہیں دوں گا آپ کو. عمر ابن خطاب نے کہا وہ بندہ بکری کا بچہ مجھے دے دے. مانا کہ تو بکریوں کا مالک نہیں ہے. دے دے. تیرا مالک تجھے تھوڑی دیکھ رہا ہے. بولو تیرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، دے دے مجھے. چرواہے نے جواب دیا تھا وہ آنے والے سن، میں بکریوں کو چرانے والا ہوں اور میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. مانتا ہوں میں آپ کے کہنے پہ، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. جو میرے مالک کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. اتنا سننے کے بعد عمر ابن خطاب جو جنتی ہے، عمر ابن خطاب جو صحابی رسول ہے، عمر ابن خطاب جو امیر المومنین ہے، عمر ابن خطاب جن سے میرے کریم آقا بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان کو قریب کرتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور چاروں قطار روتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں او نوجوان، جب تک کہ تیرے طرح لوگ دنیا میں زندہ رہیں گے اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام پھولتا رہے گا، اسلام بڑھتا رہے گا. اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام پھولتا رہے گا، اسلام بڑھتا رہے گا. اگر آج بھی عقیدہ بیدار ہو جائے،
لے، ہر نوجوان یہ یقین کر لے، ہر بوڑھے یہ جان لے، ہر عورتیں یہ مان لے، ہر انسان یہ سمجھ لے کہ میں رات کے تاریکی میں ہوں پھر بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں ہے پھر بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، تنہائی میں ہے پھر بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، کھیت میں ہے پھر بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، ہر جگہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، جس کا یہ عقیدہ ہو، کیا وہ ناچتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ جوا کھیلتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ شراب پیتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ غلط کام کرتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے گا؟ کیا وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہوا نظر آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور جس دن یہ عقیدہ بیدار ہو جائے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، اللہ کا ڈر ان کے سینے میں سما جائے گا، اور جب بندہ اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو مولا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ باتیں بہت طویل ہے اور علماء کرام سے بھی آپ سماعت کیجیے گا، سن لیجیے، بہت کچھ کر چکے ہیں، لیکن اللہ کا در وہ در ہے کہ اگر انسان سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، یا پاؤں کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک اگر گناہوں میں ڈوبا ہو اور صدق کے دل سے اپنے خدا کی بارگاہ میں آنسوؤں کے چند قطرات کو بہا کر کے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے گناہ اگر سمندر کے ریت کے ذرات کے برابر ہو یا سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی مولا اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ ضرورت ہے توبہ کریں اور غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے سننے میں کسی طرح کوئی غلطی ہوگی معاف فرما دے، واستغفر اللہ ربی۔